اور اس کے بعد بھی رمضان کے روزوں کی بات ہے، تو درمیان میں یہ بات آ گئی جب میرے بردے مجھ سے میرے متعلق پوچھیں بتائیں کہ میں قریب ہوں. تو یہ صحابہ کے ایک سوال کے جواب میں بھی تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیں کہ اگر ہمارا اللہ دور ہے تو ہم اونچی آواز سے بولیں، اور اگر وہ قریب ہے تو ہم خاموش سے بولیں. تو یہ کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بہت قریب ہے، تمہارا اونچی نیچے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو سب کچھ سنتا ہے. اور اچھا دوسرا یہ کہ یہ درمیان میں پہلے اور بعد میں رمضان کی بات ہے، درمیان میں یہ دعا کی بات کیسے آ گئی؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں دعا کی قبولیت کا ایک خصوصی موقع ہے. یعنی جیسے رمضان میں کرنے کے جو دیگر کام ہیں نا، ان میں کرنے کا ایک اہم ترین کام دعا بھی ہے، اس لیے درمیان میں دعا کی بات آ گئی. جی آگے. تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں. اب یہ تو رد ہو گیا نا پہلے اس عقیدے کا، غلط باطل عقیدے کا جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ اللہ سنتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے سامنے، ان کے اللہ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن بندے کی دعا کا جواب دیتے ہیں. کلیئر؟ اچھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم ہے، 3 طریقے سے دعا قبول ہوتی ہے. یا تو اس کو جو اس نے مانگا ہے فوراً دے دیا جاتا ہے، جیسا اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندے کے اتنے خیرخواہ ہیں، محبت کرنے والے ہیں کہ ماں باپ کی محبت، ماں باپ کی خیرخواہی اللہ کی خیرخواہی کے مقابلے میں تو زیرو ہے. ماں باپ اتنے خیرخواہ ہوتے ہیں کہ بچہ غلط مانگ بھی رہا ہو تو وہ نہیں ایگری ہوتے ہیں. تاکہ رشتوں کے معاملے میں بھی ماں باپ کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ میرے بچے کا یہ نقصان نہ ہو جائے، میری بچی کا نقصان نہ ہو جائے، لیکن بچی بعض اوقات وہ انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں نہیں جی ہمارا یہ معاملہ ادھر ہی ہونا چاہیے. لیکن ماں باپ نے ایک زندگی کی کتاب پڑھی ہوتی ہے تو وہ ان کا نقصان نہیں چاہتے. خیر بھائی ایسے ہی انسان یہ دعا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ابھی مجھے مل جائے، ابھی مل جائے، لیکن اللہ جو اس سے محبت کرنے والا ہے، 100 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور 100 ماؤں سے ماں باپ سے زیادہ خیر خیر کرنے والا ہے اپنے بندوں کی، تو اس کے لیے جب ٹھیک نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں اس کو دیتے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو فوراً دے دیا جاتا ہے اگر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، یا پھر اس کی دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، پھر قیامت والے دن اس کو دیا جائے گا. اور یہ بھی معلوم بات ہے کہ جب حشر کے میدان میں جب انسان کو اس کی دعا کا صلہ جو دنیا میں مانگی گئی تھی قبول نہیں ہوئی، تو وہ آخرت میں جب ملے گا تو انسان چاہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج یہیں لے لیتا. آج تو یہاں ضرورت ہے، وہاں تو ایک نیکی کی ضرورت پڑ جائے گی تو کوئی نہیں دے گا. ٹھیک ہے، تو آج ضرورت ہے تو اس کو وہاں پر دے دیا جائے گا. یا پھر اس کے لیے تاخیر سے کچھ ضرور اگر بہتر ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور دیتے ہیں. لیکن مومن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ ان اللہ حیی کریم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے شرم و حیا والے ہیں اور بڑے سخی ہیں. وہ پسند نہیں فرماتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو صفر میں یعنی کہ 0 میں واپس لوٹا دے. ان یردہما صفرا، کہ کسی کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ خالی موڑ دے، اس کو حیا آتی ہے وہ بادشاہ. اس لحاظ سے یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے. ہاں الا یہ کہ کوئی شخص ایسا عمل کر رہا ہو کہ وہ خواہ مومن بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، لیکن اس کے اعمال میں ایک ایسا برا عمل شامل ہے جس کے اوپر اللہ اس کے رسول نے بتا دیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی. جیسے وہ لمبی حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ جو ہے وہ اشعث اغبرا ایک سفر پر ہوتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، گرد و غبار میں وہ اٹا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے یہ حالات بتاتے ہیں اور دیگر روایات کی وضاحت بتاتی ہے. یہ سفر بھی حج کا ہے، حج کے سفر پر مبارک سفر ہو، انسان ضیوف الرحمان ہوتے ہیں، انسان اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور حج کے اس مبارک سفر میں آ کر انسان جب اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، خصوصاً عرفات میں دعا مانگتا ہے، تو اس کی حالت بھی ایسی ہے کہ وہ گرد و غبار پڑی ہوئی ہے. اس قابل ترس حالت میں جب وہ اپنے رب سے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، یہ لفظ بھی بڑے مبارک ہیں یا ربی کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام انا یستجاب لہ، کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانا پینا پہننا جس کا حرام کا ہے یہ دعا کی قبولیت کے اندر رکاوٹ ہے.
اس طریقے سے ماں باپ جس کے ناراض ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور اس طریقے سے جو شخص جو بدعت میں ملوث ہے تو ان کی عبادات کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بدعتی ہے یا بدعتی کو پناہ دیتا ہے ایسا شخص اس کی کوئی نفلی یا فرضی عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ اب یہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے۔ تو خیر ایسا کوئی اس کا برا عمل نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ نہ دیکھے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ لفظ ہے کہ جب انسان جلدی نہ کرے، جب تک انسان جلدی نہ کرے، دعا میں جلدی نہ کرے، مثلا ایک بار دعا کی، 2 بار دعا کی، اس کے بعد کہ میرا تو اللہ سنتا ہی نہیں، تو ایسے شخص کی پھر اللہ تعالیٰ ناراضگی کر لیتے ہیں، اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر اس طریقے سے کہ جو شخص دعا کر رہا ہے اور وہ یقین سے نہیں کر رہا، اللہ کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے اس نے، وہ اللہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں نہ کر کے، ٹیسٹ لے رہا ہے اللہ کا۔ اللہ نے انسان کا امتحان لینا ہے، اللہ انسان کا امتحان لے رہا ہے، دنیا میں اس نے بھیجا ہے فار ٹیسٹ، ٹو ٹیسٹ کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو انسان اللہ کو آزمانا شروع کر دے گا، دیکھتے ہیں بھلا کر کے، 2 دن نماز پڑھ کے دیکھتے ہیں، 2 دن تہجد پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، پھر یقین نہیں ہے، اس کو یقین نہ ہو تو پھر اس طریقے سے جب انسان دعا کر رہا ہے اور اس کی توجہ ہی نہیں ہے دعا کی طرف، وہ مانگ رہا ہے، مانگی جا رہا ہے، لیکن اللہ کس سے مانگ رہا ہے؟ تو اس کی جذبات ہی اس میں شامل نہیں ہے، اس کی محبت ہی اس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسی دعا کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ توجہ نہیں فرماتے، ایسی عبادت کی طرف توجہ نہیں فرماتے جس کی طرف انسان کی اپنی توجہ نہیں ہوتی۔ یہاں حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں جب انسان کی توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نظر جو توجہ ہے رحمت کی وہ اس سے ہٹا لیتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب بتائے ہیں، اگر اس طرح سے دعا کی جائے تو رد ہوتی ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود ہو، اور اس کے بعد انسان جو مانگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ ایک شخص دعا کر رہا تھا، آپ نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا اور پھر دعا کرتا تو اس کی دعا قبول ہوتی۔ تو دعا کے آداب میں سے اہم ترین جو آداب ہیں وہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعالیٰ کی صفات بیان کریں، یہ ہے اللہ کو واسطہ وسیلہ ڈالنا، اللہ کی صفتوں کا واسطہ وسیلہ ڈالنا، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی آپ کو اللہ کی صفات آتی ہیں، لیکن یہ دنیا میں عام کسی نے کسی سے مانگنا ہونا، یہ دنیا انسانوں سے مانگتے ہیں تو اس کی پہلے تعریفیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعنی اس سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو خیر اللہ کے ساتھ تو یہ مثال بالکل نہیں دی جا سکتی، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہلے تعریف ہو، اور پھر تعریف میں اگر آپ وہ الفاظ پڑھیں، تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، اس کو الگ سے اگر آپ ٹائم نکلے تو کاٹ سکے تو یہ مفید ہوگا، آپ کے لیے باعث اجر ہوگا، ہمارے لیے مقصد یہی ہے، اور تو کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ تو اگر آپ اللہ کی تعریف میں اسم اعظم پڑھیں، اسم اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اسم اعظم کے ساتھ اور اپنے رب سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ اور اسم اعظم میں بہترین اسم اعظم حدیث میں بھی ہیں، اور جو ہے نا قرآن پاک کی آیات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک تو فرمایا کہ دعائے یونس جو ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو شخص یہ دعا پڑھ کے اپنے رب سے مانگتا ہے، جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں، یہ اسم اعظم ہے۔ اس طریقے سے اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسم اعظم ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس طریقے سے وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس طریقے سے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی تعریف ہے، بڑی عظیم تعریف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کی تعریف کے یہ کلمات کہہ کر اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر دعا کریں، اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ اہتمام کر لیں تو کمال ہو جائے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص احسن وضو کرے، اچھا سا وضو کرے، اچھا وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے وضو کو 3 بار دھوئیں اور مل کے دھوئیں گے، کوئی جگہ جو ہے وہ خشک ہونے کا شائبہ خدشہ نہ رہے، پانی ضائع کرنا مقصد نہیں، پانی نہیں ضائع کرنا۔ خیر جو احسن وضو کریں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھے کہ اپنے نفس سے باتیں نہیں کرے، یعنی خشوع خضوع کے ساتھ توجہ سے 2 رکعت نماز پڑھے، اور پھر اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ مانگنے کے بھی تو طریقے ہوتے ہیں، اور اس میں بہترین چیز ہے کہ آپ انبیاء کی دعاؤں کو پڑھیں قرآن پاک کے اندر، اور انبیاء کا طریقہ دعا جو ہے وہ استعمال کریں، کہ جیسے نبیوں نے مانگا، جس کیفیت میں مانگا، جس انداز میں مانگا، اللہ کے جن صفتوں کے ساتھ اللہ سے مانگا، وہ انداز کیفیت لا کر جو ہے اپنے رب سے مانگے،
بہرحال اللہ سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے. ہم اپنی نماز میں کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کا کیا معنی ہے؟ کہ سن لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر اس کو کہ جس نے اس کی تعریف کی. تو کہہ بھی رہے کہ سن لیا، پھر کہتے نہیں سنتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اللہ کی صفتوں میں شرک ہے جو یہ کہنا کہ اللہ سنتا نہیں ہے، بلکہ یہ آیت کا انکار ہے. تو ایک آیت کا انکار بھی پورے قرآن کے انکار کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. یہ کفر ہے یہ کہنا کہ اللہ سنتا نہیں. وہ سمیع البصیر، وہ سننے والا ہے، تو پھر کہتے ہیں سنتا نہیں. وہ تو کالے پتھر، کالی رات میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی کے چلنے کے آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے. وہ سمیع البصیر. تو پھر کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو انسان کے ورید اس رگ سے لفظ بن کے نکلتا نہیں، وہ تو اس سے پہلے جانتا ہے. یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں تو ان سے بتا دیں، ان کو بتا دیں فإنی قریب، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، اور میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں. اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. تو جب بھی دعا کرتا ہے تو لہذا کیا کرو؟ فلیستجیبوا، دو کام کرو. فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں. استجیبوا کو مانا جواب دیں، ٹھیک ہے. اور یہاں اس کی میں وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، کہ اگر اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو. اگر تم نے فرما برداری نہ کی، ایک بات تمہیں معلوم ہو گیا اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور پھر تم نے اس پہ تاخیر کر دی، تو ہو سکتا ہے جان لو، وَعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے بین المرء، بندے کے درمیان، وقلبہ، اور اس کے دل کے درمیان. اللہ خود ہی حائل ہو جاتا ہے، پھر اس کو اس کی توفیق ہی نہیں ملتی. تو اس لحاظ سے جب تمہیں کہا جائے اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم ملے تو فوراً ماننے کی طرف آ جاؤ، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وہ حائل ہو جائے اور تمہیں دوبارہ توفیق ہی نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لہذا دو کام کرنے ہیں تم نے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری باتوں کا جواب دینا تم نے، یعنی میری فرما برداری کرنی ہے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں. مجھ پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے، تمہارا ایمان اور یقین بھی ہونا چاہیے اور میری فرما برداری ہونی چاہیے. تو جو بندہ فرما بردار ہے اپنے رب کا، پھر بھی انسان ہے، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، انسان توبہ کر لے، دیٹس آل، نو پرابلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے، غلطی ہو جائے سچے دل سے توبہ کرو، اللہ قبول کرنے والا ہے. لیکن اوورآل انسان فرما بردار ہو. تو جو شخص اپنے رب کا فرما بردار ہے اور وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لانا، اس کو ایمان بمانے یقین، جو مجھ پر یقین رکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ دو صفتوں کے حامل شخص کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جب یہ تم دو کام کرو گے تاکہ تم نیک راستہ پاؤ، یعنی ہدایت کا راستہ اختیار کر سکو. اب دیکھیں وضاحت کرنے پر لگ پڑے تو اتنی وضاحت ہو جاتی ہے ایک ہی آیت پر. احل لکم، آپ نے سنا نہیں ہے بھائی، سنائیں، اگلی پڑھی ہوئی ہے نا؟ جی پڑھائی ہوئی ہے، سناؤ. احل، حلال کر دیا گیا ہے، لکم، تمہارے لیے، لیلہ، رات کو، الصیام، رمضان کی مراد، الرفث، رغبت، ویسے لفظ تو یہ روزوں کا ہی ہے، سیام روزوں کی راتوں. رفث رغبت الی نسائکم، تمہاری عورتوں کی طرف. رغبت لفظ ایک اور یعنی ٹھیک ہے، یعنی کہ کیپسولائزڈ لفظ ہے. رفث کا مطلب عورتوں کے پاس جانا. ہن، وہ سب. کتنا اللہ تعالیٰ حیا والا ہے. یہ اس ایک لفظ کے اندر اشارتاً اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہے، تو اس معاملات سارے میاں بیوی کے تعلقات کے ہیں اس میں. جی. ہن، وہ سب عورتیں، لباسن، لباس ہیں، لکم، تمہارے لیے، وانتم، اور ہو تم، لباس لہن، ان سب کا لباس. اس کی وضاحت جو ہے وہ بہت زیادہ تفصیل بھی ہے، اس کے اندر بہت سے مسائل بھی ہیں، اور ہمارا جو یہ بات آن ایئر بھی ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس کو ساتھ رکھیں گے. خواتین جو ہیں وہ خواتین کو سمجھائیں اور مرد جو ہے مردوں کو سمجھائیں. تو اس میں بہت سے مسائل اس میں اخذ ہوتے ہیں. خیر اس کا ایک معنی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے اللہ کی آیات اور الفاظ میں بہت جامعیت ہے، بڑی گہرائی ہے.
اور ایک بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ لباس کیا کرتا ہے، لباس کیا کرتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے نا، چھپا لیتا ہے. تو میاں کو بیوی کے عیوب کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک تو جو نا اس کے جسم کے باڈی کے جو نا، یہ تو ویسے ہی بہت یعنی گناہ والی بات ہے کہ کوئی اس کے متعلق بات ظاہر کرے، ایک تو وہ نہیں ظاہر کرنا چاہیے. دوسرا اس کے علاوہ بھی انسان جو زندگی کے اندر جو انسان سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں نا، کہ کھانے پکانے میں کسی کمی کوتاہی میں، تو یہ نہیں ہے کہ بول بول کے بندہ ہے اس کو بھی بتائیں، اس کے گھر والوں کو بھی بتائیں، اس کو اور ہر کسی کو سامنے بتا بتا کے اس کو ذلیل کریں. ان کے ان عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا جو ہے نا، یہ بھی لباس ہے. تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، تو لباس تو چھپاتا ہے. اس لحاظ سے اس کے عیبوں کو، اس کی کمیوں کو ہر کسی اس کے گھر والوں کے سامنے نہیں اچھالنا چاہیے. تو نہ بیوی کو اپنے شوہر کے اچھالنا چاہیے کہ وہ جی انج کرتے ہیں، وہ تو جی انجی آتے ہیں، وہ تو آتے ہی نہیں جی، وہ تو لے ہی نہیں، وہ کچھ لیا کے نہیں دیتے، کچھ اس طرح نہیں کرتے. ہر وقت شکوے شکایت، فون کا آ گئے آج کل، اور وہ پیچھے جو فیڈ بیک پیچھے دے رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے تجاویز آ رہی ہوتی ہیں، گھر چلتے ہی نہیں ہیں. یہ گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک وجہ، ایک بات یہ ہے، اور بھی بہت سے مسائل ہیں جس کو میں اسکپ کر رہا ہوں. جی آگے. علم اللہ، تاکہ جان لے اللہ، انکم کہ بے شک تم میں سے، کنتم جان لیا ہے اللہ نے کہ بے شک تم کنتم ہو، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں کے متعلق یا کہ میں، فتاب علیکم پس تو مہربانی فرمائی، توجہ فرمائی علیکم تم پر، وعفاکم اور درگزر فرما دیا تم سے. اچھا جی، یہ شروع میں یہ تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد تو روزہ کھول سکتے تھے اور عشاء تک کھا پی سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور جب سو گئے، یعنی سونے سے پہلے تک کھا پی سکتے تھے، اور یعنی کہ عشاء کی نماز سے پہلے اور سونے تک جو ہے وہ کھا پی سکتے تھے، اور اپنے معاملات گھر کے میاں بیوی کے اور یہ سارے معاملات تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوا کہ قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، تو وہ تھکے ماندے اپنے کھیتوں سے کام کر کے جب گھر پہ آئے تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ کھانے کے لیے جو ہے تو لاؤ. تو اس نے کہا کہ گھر تو کھانے کے لیے نہیں، میں کسی ہمسائے کے گھر سے پوچھتی ہوں، مثلاً میں ان کو چاہیے ہوگا. تو وہ پوچھنے گئی تو وہ پیچھے سے آ گئے، وہ بیچارے سو گئے. ان کی آنکھ لگی، ان کو بڑا افسوس ہوا، اور اگلے دن کا روزہ انہوں نے پھر ویسے ہی رکھ لیا. جب اگر ویسے ہی روزہ رکھا تو وہ آج تھوڑا سا دن گزرا تو وہ غش کھا کے جو ہے وہ گر گئے. تو جب وہ غش کھا کے گرے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے جان لیا. اور پھر اس ایک اشارہ نزول میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، اس کے اوپر. اور اس کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ معاملات ازدواجی تعلق میں چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی. فالآن باشروہن، اب ان سے مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو. اس میں قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آئے گا. وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے، الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود، علیہ السلام رحمۃ اللہ، کالے دھاگے سے، من الفجر فجر سے. اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے اس آیت کو فوری طور پر نہیں سمجھ پائے. کئی صحابہ انہوں نے دھاگا جو ہے نا وہ رکھ لیا، وائٹ اور بلیک جو نا وہ دو دھاگے جو نا اپنے ساتھ رکھ لیا، ساری رات ہی اس کا اندازہ لگاتے رہے اٹھ اٹھ کے کہ خون واضح ہو گیا ہے، خون کالے دھاگے تو سفید دھاگا واضح ہو گیا ہے. تو وہ ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی. اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے رسول ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آئی اس کی. تو آپ نے اس سے مراد یہ دھاگے تھوڑے ہیں یہ والے فیبرک کے، اس کے یہ دھاگے نہیں ہیں، اس سے مراد کالے دھاگے سے مراد رات کا دھاگا ہے، اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی فجر کا وقت ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ شخص جو کہتے ہیں جو عقل سے ہی قرآن پاک سمجھا جا سکتا ہے، تو یہ جھوٹ ہے. کتنی ہی آیات ایسی ہیں جو محض عقل سے انسان سمجھ سکتا ہی نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وضاحت نہ فرما دے. اس کی ایک مثال یہ ہے، لوگ جو منکرین حدیث ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن کو اپنی عقل سے سمجھو. تو عقل سے تو پھر کوئی کدھر کو لے جائے گا، کدھر کو لے جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے آیات ایسی ہیں جس میں جملتاً کچھ باتیں کہی گئی ہیں
کہ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو نماز کب پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کتنی رکعت ہیں، اس میں کیا پڑھنا ہے، رکوع کتنے، سجدے کتنی، سارے معاملات جو وہ حدیث میں، قرآن میں تو ہے ہی نہیں، تو حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. تو اس کے علاوہ سب گمراہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے کا حکم دیا ہے. ہاں جی. ثم اتموا الصیام، جی آگے، پھر تم مکمل پورا کرو الصیام، روزوں کو، الی اللیل، رات تک. اب اس سے مراد یہ ہے کہ رات شروع ہو جاتی ہے جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے. اگر کسی جگہ پر اذان کی آواز نہ آئے، رات ہو گئی ہے، تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں. اذان کا انتظار ضروری نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر اللہ نے اذان کی بات نہیں کہی. اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم اتموا الصیام، تم پورے کرو روزوں کو، الی اللیل، رات تک پورے کرو. تو رات ہو گئی ہے تو آپ روزہ افطار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو، جب تک میری امت جو ہے وہ افطاری میں جلدی کرتے رہے گی وہ خیر پر رہے گی. ٹھیک ہے، افطاری میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو. سحری آخری وقت میں کرنی ہے اور افطاری جلدی کرنی ہے. اور ہم پھر نام نہیں لیتے کچھ مسلکوں کا، تو جو فقہ جعفریہ کے لوگ ہیں، شیعہ لوگ جو ہیں، چلو پھر بھی نام لیا، تو وہ کافی اس میں ڈیلے کرتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں. اور کچھ ہمارے اہل سنت میں بھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں انہیں یہ فلانی اذان نہیں ہوئی، نہیں یہ تو فلانیاں دی اذان ہو رہی ہے، ساڑی یہ اذان نہیں ہوئی، ساڑی مسجد نہیں ہوئی. اذان نماز کا وقت، اذان کا وقت ہو گیا ہے، یہ بلکہ رات کا وقت ہو گیا تو آپ روزہ کھول سکتے ہیں. یہاں یہ صورتحال ہے کہ وہ مؤذن صاحب پہلے کھاتے ہیں پیتے ہیں پھر جا کے وہ اذان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا انتظار کرتے رہیں، ٹائم ہو جائے تو آپ روزہ کھول سکتے ہیں. دلیل یہ ہے الی اللیل. ولا تباشروہن، اور تم ان سے مباشرت نہ کرو، وانتم عاکفون، اور یہ اس حالت میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں. اب یہ لفظ دیکھیں، وانتم عاکفون فی المساجد، تم اعتکاف کرنے والے ہو فی المساجد، مسجدوں میں. اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو جوڑا ہے مسجد میں، تو اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے. قرآن پاک میں یہ لفظ ہے. جو عورتیں گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس طریقے سے پھر وہ کہتے ہیں گھر کے اندر جو مسجد ہے نا اس کے اندر وہ نماز پڑھی. تو اوٹ پٹانگ بہت لمبا چوڑا مارا ہوا ہے میرے پاس، وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، بہرحال اتنے لفظ سمجھیں کہ اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں. عورتوں نے بھی بیٹھنا ہے تو وہ مسجد میں، اگر کوئی انتظام ہے باپردہ تو وہ مسجد میں ہی بیٹھیں گے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، تقوی اختیار کریں. اچھا جی، اگلی آیتیں کتنی یاد کریں گے؟ 195 تک کر لیں گے. 195 تک کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہونے کا پورا سفر. چلیں تھوڑا کر 5 یاد کر لیں، 5 تو کر ہی لیں گے. 5 اگر پڑھنا ہے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں جس نے پڑھنا ہے. تشریح کل ہو جائے گی تو اب لفظی ترجمہ میں پڑھاؤں گا. لفظی ترجمہ دیکھ لیں جی. 187 188 کھول لیے جی. ولا تأکلوا، اور تم نہ کھاؤ، ولا اور نہ، تاکلو تم کھاؤ، ولا تاکلو تم نہ کھاؤ، اموالکم اپنے اموال کو، اپنے مالوں کو، بینکم اپنے درمیان، بالباطل باطل طریقے سے، یعنی اپنوں کے مال باہم باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اور باطل طریقہ کیا ہے؟ تفسیر کل ہو جائے گی. ویسے تمام جو غیر شرعی اور جن چیزوں سے، جن کاروباروں طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ سب باطل ہے. مختصر یہ ہے. ہاں جی 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 اچھا ٹھیک ہے. وَتُدْلُوا بِهَا، اور تم لے جاتے ہو ان کو، بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کی طرف، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً
ایک حصہ من اموال الناس لوگوں کے، فریقاً ایک گروہ کو کہتے ہیں نا، جماعت کو کہتے ہیں، لیکن مال کا تو گروہ نہیں ہوتا، اس کا ایک حصہ یعنی کچھ حصہ، من اموال الناس لوگوں کے اموال، لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہوتے ہو، یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ چاندوں کے متعلق، ٹھیک ہے، ہلال اہلہ اس کی جمع میں آ رہا ہے، تو تم چاند کے متعلق جو ہے سوال کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں چاند کے متعلق۔ اچھا کچھ قرآن پاک کے مقامات ہیں وہ یسألونک کا شروع ہوتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اس کی ایک بک ہے بھی ہے، نہیں تو لکھی جا سکتی ہے، یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، چاند کے متعلق، قل کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اوقات جاننے کی ایک چیز ہے، ہی وہ چاند، مواقیت اوقات جاننے کے لیے، للناس ہی لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، ولیس البر، اس کی انشاءاللہ وضاحت کر لو گے، پھر مجھے بار بار دل میں آ رہا ہے میں وضاحت کروں اس کی، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی، بان تأتوا یہ کہ تم آؤ، البیوت گھروں کو، من ظہوریا ان کے پچھواڑ سے، پیچھے سے، ولکن البر لیکن نیکی تو یہ ہے، من اتقی جس نے تقوی کو اختیار کیا، واتوا البیوت اور تم آؤ گھروں کو، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ، یہ بھی کر سب سے پہلے پہلے وقاتلوا اور قتال کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو آپ سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا اور تم زیادتی نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں، وقتلوہم اور تم ان سے قتال کرو، حیث ثقفتموہم جہاں میں بھی جہاں سے، وقتلوہم اور تم ان کو قتل کرو، حیث جہاں سے، ثقفتموہم تم ان کو پاؤ، انہوں نے کیا کیا، جہاں بھی ان کو پاؤ، ٹھیک ہے، اور ان کو جہاں پہ بھی پاؤ ان کو تو تم ان کو قتل کرو، وَأَخْرِجُوهُمْ اور ان کو نکالو، مِنْ حَيْثُ جہاں سے، أَخْرَجُوكُمْ انہوں نے تمہیں نکالا ہے، وَالْفِتْنَةُ اور فتنہ، اشد زیادہ بڑی گناہ ہے، زیادہ سخت بات ہے، من القتل قتل سے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اور تم ان سے قتال نہ کرو، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ قتال کریں تم سے، فیہ اس میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس اگر وہ قتال کریں تمہیں، فَقْتُلُوهُمْ تو تم بھی ان سے قتال کرو، تم بھی ان سے لڑو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ایسے ہی ہے بدلہ کافروں کا، فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ اور ان سے قتال کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنۃ کوئی فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین سارے کا سارا للہ اللہ کے لیے، فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ تو ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مگر ظالموں پر، الشہر الحرام یہاں تک کہ میں نے کہا تھا نا آپ کو، یکفی کافی ہے، الشہر الحرام حرمت کے مہینے، بالشہر الحرام حرمت کا مہینہ جو ہے، بالشہر الحرام حرمت کے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص اور حرمات جو ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، اس قصاص اس کا بدلہ لینا ہے، فمن اعتدى پس جو کوئی زیادتی کرے گا، علیکم تم میں سے، فاعتدوا تو تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، مثل اس کے، معتدا جو زیادتی کی اس نے، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، وانفقوا اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا بایدیکم اور تم نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکہ ہلاکت میں، واحسنوا اور احسان کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جا سکتے ہیں آپ۔ یہ جو اکثر کہتے ہیں کہ گالی اگر کوئی دے آپ کو تب اس کے برابر کی گالی اسے دے سکتے ہیں، اگر زیادتی آپ نہ کرو، اس کی آیت کو مد نظر رکھے کہ کوئی زیادتی کرے تو اس کو تو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں یہ اس میں تو نہیں آتا، یہ کیسے اس میں آتا ہے؟ نہیں کہ کوئی آپ پر زیادتی کرے تو اس پر اس کا بدلہ وغیرہ یا زیادتی کرے، نہیں یہ تو وہ لڑائی کے معنی میں آتا ہے نا، تو زیادتی گالی جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن، جب آپ سے کوئی برا معاملہ کرتا ہے اس طرح گالی کا تو تم ان کے ساتھ احسن طریقے سے اس کا دفاع کرو، اور پھر یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ دو لوگ آپس میں
جو ہے ان کا جھگڑا تھا اور ایک بندہ گالی دے رہا تھا، غالباً ان کے مخاطب جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ گالی کے الفاظ اس طرح سے کہہ رہا تھا، تو وہ خاموش رہے وہ. تو جب انہوں نے اس کی ایک بات کا جواب دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک تم نہیں بول رہے تھے تو تیرا جواب جو ہے وہ فرشتے کی طرف سے ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اتنا ہی کہہ دیا کہ یہ تم پر ہو تو یہ جواب تو ہو گیا نا. تو اب تم نے خود بول لیا ہے تو تیرا معاملہ پھر تو نے اپنے حوالے ہی لے لیا ہے. اب وہ فرشتے نے پھر جواب نہیں دے رہے، تیرے طرف سے فرشتہ جو ہے وہ جواب دے رہا تھا. جواب دینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گالی دے رہا تھا آگے سے، آگے فرشتہ آگے سے یہی کہہ رہا ہو اگر کہ والی کا تجھ پر بھی ایسے ہو تم بھی ایسے ہو، تو پھر یہ جواب تو ہو گیا نا. تو یہ تو نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اس کے مقابلے میں دو. برائی کے مقابلے میں برائی نہیں ہے، یہ لڑائی کے مقابلے میں لڑائی. علیکم کا ترجمہ ہم نے تم سے کیا تھا، یہ بھی جی علیکم کا ایک ترجمہ تم سے کیا تھا کہاں ابھی